اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 152، 53، 54 کئی دنوں سے اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ 10 چیزوں کے بارے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 10 ان چیزوں کو حرام کیا ہے جس کو کفار اپنی طرف سے حلال سمجھتے تھے۔ اب یہ نوی چیز ہے جس کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی 153 نمبر کی آیت میں ایک لفظ آیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانی روحوں کو جمع کیا تھا۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں کو، اس وقت کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا، اور تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو تمام روحوں نے یہ اس وقت وعدہ کیا تھا اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی خالقیت کا، اور عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت اور رب کی خالقیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس کے باوجود انسان اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو بھول گیا، انسانوں نے فراموش کر دیا۔ ایک تو یہ بھی معنی مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو، یعنی اس کو مانا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے، اور تمام احکام شریعت کو جو بھی حلال ہے حرام ہے جیسا جو ہے اس کو ماننا ہے، اور تمام ممنوعات سے رک جانا ہے، اور تمام واجبات کو فرائض کو ماننا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے یہ عہد کو پورا کرنا اور عہد شکنی کرنا، یہ دیکھیے شریعت کے اندر بہت ہی جو ہے ضروری ہے، یعنی عہد کو پورا کرنا اور عہد کو نہ توڑنا۔ جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم عہد کو پورا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ تم عہد کیے ہوئے جو تم نے عہد کو باندھا ہے اس عہد کو مت توڑو، یعنی اس کے خلاف مت کرو، بلکہ تم نے جو وعدہ کیا، جو عہد کیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 علامتیں منافقوں کی بیان کی گئی، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ مطلب کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں سے مسلمانوں کا بچنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں اور ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ کسی دوسرے مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر ایسی مثالیں نہیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ تو میں بتاتا ہوں کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے کاروباری سلسلے میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے شام کے علاقے میں گئے تھے۔ وہاں ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس آدمی سے وعدہ ہوا کہ آپ ٹھہریے، میں اب ذرا دیر میں آتا ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں آتا ہوں، ایک سیکنڈ بولتے بولتے ایک سیکنڈ ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں آتا ہوں، گھنٹوں ہو جاتے ہم نہیں آتے، آپ ٹھہریے۔ وہاں ٹھہرا کر وہ چلا جاتا اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کسی سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، ہم کو اپنے وعدوں کا پاسورڈ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک اس آدمی کا انتظار کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرورت کے لیے نہیں جاتے تھے، جو اپنی ضرورت رہتی تھی، جو اپنا کام رہتا تھا وہ کرتے تھے۔ 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا انتظار کیا۔ 3 دنوں کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ 3 دنوں کے بعد وہ آدمی آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ بھائی تم نے مجھ کو بڑی تکلیف دی، میں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کی علامتیں بتائی تھی، اور مدینے کے اندر جتنے منافق لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے منافقوں کا حال بتایا تھا۔ تو یہ مسلمان ہو کر کے، اور ان کے والد حضرت یمان، حضرت حذیفہ اور حضرت یمان، یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو کر کے مدینے جا رہے تھے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ دونوں صحابی مسلمان ہو کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل ملعون سے ان کا سابقہ پڑ گیا، اور غزوہ بدر کے لیے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے جا رہا تھا۔ تو اسی درمیان میں پکڑ لیا ان دونوں کو کہ تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جن دونوں نے بتا دیا بھائی ہم دونوں مسلمان ہیں اور مدینے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں تم دونوں کو جانے نہیں دوں گا، کیونکہ تم دونوں جاؤ گے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑو گے، ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے، جب تک اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ابو جہل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک صورت میں تم کو چھوڑوں گا، اگر تم نہ لڑنے کا وعدہ کرو، نہ لڑنے کا عہد کرو تو میں تم دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان دونوں باپ بیٹے نے وعدہ کیا کہ ہم دونوں نہیں لڑیں گے۔ یہ دونوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی غزوہ بدر، جس کو اسلامی تاریخ میں بہت ہی نمایاں مقام حاصل ہے، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی لڑائی، اتنی بڑی لڑائی۔ اور آپ کو معلوم ہے جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے اس کا مقام دوسرے صحابہ کرام سے بہت زیادہ بلند ہے، یہاں تک کہ اسماء بدریین میں، یعنی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا ورد کیا جاتا، ان کے ناموں کا ورد کیا جاتا، اور ان کے ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے، اتنے بڑے مقام کے صحابہ کرام۔ تو ان دونوں باپ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ابو جہل نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر کے وعدہ کیا کہ تم لوگ لڑائی میں شریک مت ہونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منع کر دیا، تم دونوں لڑائی میں شریک مت ہو، کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ اتنا نازک موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے صرف 313، اور کفار کی تعداد 1000، ہتھیاروں سے لیس۔ ایسے نازک موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسی مثال پیش فرمائی، تم دونوں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے عہد کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے زبردستی ہم سے عہد لیا، تلوار گردن پر رکھ کر کے عہد لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے، تم لوگ لڑائی میں شریک مت ہو۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ کرام یعنی حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس لڑائی میں شریک ہونے سے محروم رہے، صرف اس وعدے کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور
خلافت شام کے یہ گورنر تھے۔ شام کے جب یہ گورنر تھے تو رومیوں سے ہمیشہ ان کی ٹکر رہتی تھی، رومی ہمیشہ بے وفائی کرتے تھے، ہمیشہ جھڑپ میں دونوں رہتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ سے عہد کیا کہ اتنی مدت تک ہماری تمہاری لڑائی نہیں ہوگی، یعنی ہم تو دونوں جنگ بندی کر لیتے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے سرحد پر اپنی فوج کو لا کر کے متعین کر دیا۔ حالانکہ وہ رومی لوگ جو تھے مطمئن تھے کہ مسلمان بدعہدی نہیں کر سکتے، مسلمان خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لڑائی کی مدت جتنی ہے اتنی مدت پوری ہونے کے بعد ہی معاملہ کچھ آگے بڑھے گا، تو وہ لوگ مطمئن تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اپنی فوج کو رومی سرحد پر کھڑا کر دیا، متعین کر دیا، کچھ کو اندر بھی کر دیا۔ اور جیسے ہی مدت پوری ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سرحد پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ علاقے کے علاقے، بستیاں کی بستیاں فتح انہوں نے کر دی۔ لیکن اسی بیچ میں دیکھا پیچھے سے زبردست طریقے سے بلند آواز سے کہتا ہوا آ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قفو عباد اللہ قفو عباد اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر کے دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا وہ صحابی بڑی تیزی کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اکبر قفو عباد اللہ۔ تو دیکھا کہ حضرت عمرو بن ابسہ جو ایک صحابی ہیں وہ ہیں، انہوں نے آ کر کے سلام کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا ماجرا ہے، تو حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، اسلام میں وفا کرنا ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اور تم نے یہ جو کام کیا ہے، مدت پوری ہوتے ہی تم نے اپنی فوج کو رومی سرحد کے اندر ڈال دیا اور علاقوں کے علاقے تم نے فتح کر لیے، بستیاں کی بستیاں تم نے فتح کر لی، یہ وفاداری کے خلاف ہے، عہد کے خلاف ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بھائی یہ تو مدت پوری ہونے کے بعد ہم نے ایسا کیا، نہیں، تم نے اپنے لشکر کو مدت پوری ہونے پہلے سرحد کے اندر کیوں ڈالا، سرحد کے اندر بھی ڈال دیا، سرحد پر بھی ڈال دیا، یہ جو ہے وفاداری کے خلاف ہے، عہد چکنی ہے یہ۔ حضرت امیر معاویہ دیکھیے، اگر ان کے دل کے اندر ملک کو حاصل کرنا مقصود ہوتا اور زمین پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً انکار کر دیتے۔ لیکن جتنے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے رومی بادشاہ کو بغیر بتائے ہوئے، تمام علاقوں کو حضرت امیر معاویہ نے واپس کر دیا۔ یہ وفاداری کے خلاف ہے، عہد کے خلاف ہے، تمام علاقوں کو واپس کر دیا۔ ان کی نظر میں سب سے بڑی چیز تھی اللہ کی رضا، یہ ملک حاصل کرنا، ملک گیری اور ملک کی حوث ان کے اندر نہیں۔ آج معمولی زمین کے ٹکڑوں پر دیکھیے، سالوں سال سے جنگیں چل رہی ہیں، تبت کے لیے، کشمیر کے لیے، اسی طریقے بہت سارے علاقے، تھوڑے سے علاقوں پر چین نے قبضہ کر لیا، اس کے لیے کتنی جانیں قربان ہو رہی ہیں۔ آج ملک کی حوث گیری کا یہ عالم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دیکھیے، ان کا حال دیکھیے کہ وہ لیا ہوا علاقہ بھی انہوں نے واپس کر دیا۔ اسی طریقے دیکھیے، ایک اور واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عہد کی پاسداری کیسی کی، عہد شکنی انہوں نے نہیں کی۔ ہمس کے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا۔ ہمس ایک غالباً ترکی کے اندر ہے، بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے جفا کاری کے ساتھ اور جو ہے محنت کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، تو اسلامی لشکر وہاں پر ٹھہر گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں کے جو یہودی لوگ تھے، نصرانی لوگ تھے، سب سے جزیہ لیا، یعنی ٹیکس لیا، اور یہ کہا مسلمانوں نے کہ ہم تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں نے ٹیکس دینا، جزیہ دینا قبول کیا۔ لیکن مسلمانوں کو وہاں سے لشکر نکال کر کے دوسرے علاقے پر لے جانا ضروری تھا۔ مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی کہ یہ لشکر یہاں سے لے کر کے جانا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھیجا، فرمان بھیجا کہ دیکھو تمام یہودیوں کو، عیسائیوں کو جمع کرو اور جمع کر کے ان سے یہ کہہ دو کہ تم سے جو جزیہ لیا گیا تھا، ٹیکس لیا گیا تھا، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لیا گیا تھا، اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، یہ تمہارا دیکھو دیا ہوا ٹیکس ہے، یہ واپس لے لو۔ اللہ نے چاہا تو دوبارہ ہم آئیں گے،
پھر تم سے جزیہ لے کر کے تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے ایسا کیسا کر سکتے آپ؟ دیکھیے یہود و نصارہ اسلام کے دشمن، اس کے باوجود تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جزیہ تو واپس لیا، لیکن مسلمان لشکر جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو تمام کے تمام یہودی نصرانی لوگ اسلامی لشکر کی جدائی پر رو رہے تھے کہ ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے جیسا آدمی تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شکل میں آپ لوگوں کو بھیج دیا۔ ہمارے جو حکمراں تھے وہ تو ہماری عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے تھے، ہماری خوبصورت بیٹیوں کو بیویوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے تھے، بدامنی تھی، بے چینی تھی۔ تم لوگ جب چائے چین تھا، تم لوگ کہاں چلے جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے جا رہے، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پھر دوبارہ واپس لائے۔ یہود و نصرانی لوگ مسلمانوں کے عہد کی پاسداری کی وجہ سے دعائیں دے رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے مت جاؤ، لیکن جب جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پھر سے واپس لائے۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ ہے، اتنی تابناک تاریخ، اتنی درخشاں تاریخ، اتنی جو ہے چمکدار تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے عہد کو پورا کرنے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، ملکوں کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو وعدہ کیا گیا ان وعدوں کو پورا کرنے کی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی۔ ہم لوگوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں میں ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وعدہ کر کے کسی سے پیسہ لیا، وعدہ کر کے پیسہ نہیں واپس کرتے، کسی سے ملنے کا وعدہ کیا، ملنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دیکھیے بالکل حرام چیز ہے۔ اگر ہم نے کسی سے 1000 روپیہ دیا اور وہ 1000 روپیہ فلاں تاریخ کو واپس کرنے کا وعدہ کیا ہم نے، تو دیکھیے اگر وہ واپس ہم نہیں کر سکے، انتظام نہیں ہو سکا، تو اس سے معذرت خواہی کر لیں، دیکھو بھائی ہم نے فلاں تاریخ تک واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہوا، اب میری غلطی ہے، معاف کرو، انشاءاللہ میں فلاں تاریخ تک دوں گا۔ یہ کیا؟ کسی کو قرضہ دینے کے بعد اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں اور بھائی آپ ان سے تقاضا کریں بھائی میرے پیسے واپس کرو، کیا ہے جی؟ ہم کیا بھاگ جاتے کیا؟ مر جاتے کیا؟ تمہارا پیسہ واپس نہیں کرتے کیا؟ قرضہ دینا بھی بعد میں جھڑکیاں بھی سننا اب ان کی۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی۔ ان خرابیوں میں سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرنا بھی ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا کا آج بہت ہی کم، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور ان سے بھی جو ہے ایسی ایسی حرکتیں صادر ہو رہی کہ آدمی کا عقل حیران رہ جاتی، پریشان آدمی ہو جاتا، اتنا چھوٹا بچہ ایسی حرکتیں کر رہا۔ تو بہرکیف ان آیات کریمہ میں جن 10 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان میں سے نویں چیز اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرنا، جس کو میں نے کہا عالم ارواح میں عہد کیا گیا، اور اس کے بعد زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی جب تم کسی سے وعدہ کرو، عہد کرو، ان وعدوں کو پورا کرو، اور ان میں سے یہ بھی ایک شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا، اور واجبات پر اور جو ہے فرائض واجبات پر عمل کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان کیا اس کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ 10ویں چیز بیان کر کے ترجمہ بھی بیان کرنا ہے، کئی دنوں سے یہ بات چلی، ترجمہ بیان نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ تینوں آیات کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔